على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ غمگین ہوں گے۔ اس میں فعل مضارع استعمال کیا گیا ہے، حال کے لیے بھی آنے والے زمانے کے لیے بھی۔ نہ اب وہ غمگین ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے آنے والے وقت کا، نہ جو سابقہ ہو چکا اس کا غم ہے، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ دونوں زمانوں پہ یہ اطلاق ہوتا ہے فعل مضارع کا۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے ولیوں کو بڑی شان دی ہے۔ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ دو ہی باتیں یاد رکھیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کے مالک ہو گئے، اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہو گئے، جو اللہ کی خاطر تمام تر گناہوں سے بچنے والے ہو گئے، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، پرہیز کرنے لگ گئے، بچنے لگ گئے، شبہ والی باتوں سے بھی احتیاط کرنے لگ گئے کہ اس میں بھی شبہ ہے کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ جب پتہ چلا کہ یہ بات گناہ کی طرف لے کے جائے گی، وہ راستہ ہی اختیار نہیں کرتے۔ ایسے لوگ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بس انہی کو اللہ اپنے ولی قرار دیتا ہے، جن میں یہ دو باتیں آ جائیں۔ ایک تو سچے دل سے پکا مومن ہو، ڈاما ڈول نہ ہو، آج کسی عمل کے پاس کل کسی اور کے پاس وسوسے اور پتہ نہیں کیا کیا کہ جی مجھے کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ ان کا یقین اتنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اگر کچھ کرتا بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ اگر بالفرض ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، نقصان کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جس کو اللہ نے طاقت دی۔ جادوگر جادو کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، یہ کب ظلم کرے گا؟ جب اللہ چاہے گا۔ جب اللہ نہیں چاہے گا، جادوگر کی مجال اور اوقات کیا ہے کسی پہ جادو کرے؟ رزق بند کرنے والا، ہم کہتے ہیں کہ وہ رزق بند کر دیا جو اس نے کچھ ظلم ایسا کیا، اس نے جادو کے بل بوتے پہ میری بندش کر دی۔ بھئی اس نے نہیں کی، میرے رب نے تجھے آزمایا ہے، وہ آزمانے والا ہے۔ 5 پیپر ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف پہلا پیپر ہے، وَالْجُوعِ، بھوک مسلط ہونی ہے، آنے والا وقت اسی طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہم پہ بھوک بھی مسلط ہو سکتی ہے، مگر ڈرنا نہیں ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسرے نمبر پہ مال و دولت میں کمی ہو جائے گی، بجلی کم ہو جائے گی، سورسز کم ہو جائیں گے، پھل کم ہو جائیں گے، فصلیں کم ہو جائیں گی، کوئی بونے والا نہیں ہوگا۔ جب بجلی جو مین سورس ہے وہی کم ہو گیا، ٹیوب ویل کیسے چلیں گے؟ تیل نہیں ہوگا، آئل نہیں ہوگا، یہ سارا کام کیسے ہوگا؟ پیٹرول نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ کبھی بھی ایسا ممکن ہے، نقص پیدا ہو سکتا ہے۔ فصلیں کھڑی کھڑی بغیر پانی کے خشک ہو جائیں گی، ایسا ممکن ہے۔ اندھیری آئے گی، بارش آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایسا ممکن ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری طرف سے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تم سے پیپر لوں، امتحان لوں۔ 5 پیپر ہیں، خوف ہے، خوف کے بعد بھوک ہے، اس کے بعد ہے نقص، مال و دولت میں نقص۔ 100 من گندم رکھی تھی بڑولے میں، لیکن جب وہ استعمال کرنے لگے کھولا تو دیکھا ساری مٹی بن چکی تھی، سسری ایسی لگی، وہ ختم ہوگی ساری۔ بہترین قسم کا پلازا تھا، رات کو گئے بند کیا، اس میں ہر وہ دنیا کی نعمت اور چیز تھی جو بندے کی ضرورت کے مطابق ہوتی۔ لوگ آتے تھے ایک ہی چھت کے نیچے سے سب کچھ خرید کے لے جاتے تھے، لیکن صبح جب دکانیں کھلی، شٹر ڈاؤن تھے، ان کو اوپن کیا، اندر کچھ بھی نہیں تھا، شارٹ سرکٹ ہوا، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ کیا کر سکتے؟ کس کی طرف سے؟
کسی جادوگر کی طرف سے نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے۔ بے شک یہ امتحان بھی اللہ لیتا ہے۔ یہ جادوگر کی کیا اوقات ہے؟ جادوگر تو سارے ہی اللہ کے ولیوں کے سامنے وہ پل نہیں مار سکتے، ان کی اوقات ہی کیا ہے اللہ کے ولیوں کے سامنے ٹھہر سکے یا اللہ کے سامنے کوئی وہ بات کر سکے، اللہ کا مقابلہ کر سکے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں سے بھی اللہ نے آزمانا ہے۔ کبھی کوئی مر جائے گا، کبھی کوئی مر جائے گا، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، بہو ہے، اور ارد گرد کے سارے رشتہ دار ہیں۔ آج یہ جا رہا ہے، کل وہ جائے گا، جانا ہے۔ آئے کس لیے؟ جانے کے لیے آئے، سب نے جانا ہے۔ مال ہے، اس نے تباہ ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، جو اس زمین پہ ہے اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے، ڈیفینیٹ بات ہے۔ جب بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایسا ہونا ہے، وہ پریشان کیوں ہوگا؟ وہ پہلے سے تیار ہوگا کہ بھائی اس کے تیاری کر لوں، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ چلتا ہوا جا رہا ہے بندہ، ہارٹ اٹیک ہوا، گر پڑا، کسی کے غم و گمان میں نہیں ہوتا۔ ابھی میں سسٹر کے حوالے سے بات کر دوں، میری ہمشیرہ ابھی روزے کے لیے اٹھی ہیں، تہجد کے لیے اٹھی ہیں، وضو کر رہی تھی۔ اب وضو کے دوران ہی طبیعت خراب ہوتی ہے، وضو کمپلیٹ کر لیا تھا، اتنے میں انہوں نے آواز دی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بچے اٹھ کے آئے، اتنے میں چارپائی پہ بھی لیٹ گئی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ میں بھی پہنچ گیا، سارے ساری کھا رہے تھے، بچے بھی میرے سارے ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں۔ رجب کے روزے مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ہاں، بیمار کے لیے تو فرصت ہوتی ہے، وہ بعد میں رکھ لے، ورنہ نفلی روزے ہیں، نہ بھی رکھے کوئی گناہ نہیں ہے، رکھ لے تو بہت اجر ہے۔ پہلے سال کا جو ہوتا ہے، پہلے دن کا روزہ رجب کا، وہ 2 سال کے برابر اجر، ایک روایت میں 3 سال کے برابر اجر، اور دوسرے دن کا پھر 1 سال کے برابر اجر۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی روزے آتے ہیں، ہر روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ رجب کی اللہ جل شانہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ تو 1122 والوں کو بلایا کہ ایمرجنسی ہے، لے کے چلتے ہیں۔ سسٹر کیا کہہ رہی، ہمشیرہ کیا کہہ رہی کہ کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے، بس میں ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، سانس رکتا جا رہا ہے، کہہ رہے دل کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور کیفیت کیا ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں تو ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے ہیں، اور پسینہ آنا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ مومن کی علامت ہے۔ جب تم دیکھو پیشانی پہ پسینہ آ گیا، سمجھ لینا کہ وہ بندہ مومن دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ علامت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب ٹھنڈے پسینے شروع ہو گئے، میں 1122 والوں کو بلا کے لایا۔ اتنے میں جتنے ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، میری بہنیں اور دیگر جتنے بھی میرے بچے، سب اکٹھے تھے۔ ہمشیرہ کیا کہتی ہیں، خالی کیوں کھڑے ہو، بلند آواز سے کلمہ پڑھو نا، میں جا رہی ہوں۔ سارے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، ہمشیرہ سورۃ القدر پڑھتی ہیں۔ اتنے میں پہنچتا ہوں، 1122 والے آ کے چیک کرتے ہیں، ہاسپٹل ہم لے جاتے ہیں، لیکن وقت تو آ چکا تھا۔ وہاں 10 منٹ آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا سانس تھا، لیکن اس کے بعد سانس ٹوٹ گیا، بس اتنا ہی وقت لگا۔ بات یہ ہے کہ ہم سب نے چلے جانا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں سے بھی آزمانا ہے۔ اللہ کے ولی ڈولتے نہیں ہیں، پھل نہ بھی ملے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ سِل مَنْ قَطَعَكَ، اس سے تعلق جوڑ جو اس سے تعلق توڑے۔ حکم کیا ہے؟ جو توڑتا ہے نا، اسے محروم نہیں کرنا، اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی، لگے رہنا ہے، اس کو گاہے بگاہے ملاقات کرتے رہیں۔ کبھی تو پتھر پہ پانی پڑے گا، پتھر گھس جائے گا نا، کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں شنوائی اور قبولیت ہوگی نا۔ اپنا کام ہے، ہم نے جڑنا ہے۔ کوئی ٹوٹتا ہے، ٹوٹتا رہے۔ ہاں، جس کو توڑنا ہے شرعی اعتبار سے اگر دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہے، اس سے خود ٹوٹ کے الگ ہو جائے، اسے بتائیں کہ تو یہ غلط کام کر رہا ہے، اس لیے میں تجھ سے الگ ہوں۔ یہ بس ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم الگ ہو سکتے ہیں۔ کوئی غیر شرعی کام کی دعوت دیتا ہے، اس سے بچیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ بندہ یہ غلط کام کا مرتکب ہو رہا ہے، غیر شرعی کام کر رہا ہے، اس لیے میں اس سے الگ ہوں، ورنہ اس سے میرا کوئی وہ ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے۔ خیر، تو آگے پھل ملے نہ ملے، وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، دیتے رہو جو تمہیں محروم رکھنے کی کوشش کرے، تم سے کنارہ کشی اختیار کرے، تمہیں کبھی کچھ نہ دے، مگر تم دیتے رہو، یہ حکم ہے۔
واعف عمن ظلمک، اسے معاف کر دو جس نے تجھ پہ ظلم کیا. بھائی ہے، بہنیں ہیں، بیٹا ہے، والدین ہیں، جو بھی ظلم کرتا ہے اسے درگزر کرتا، مقابلہ نہیں کرنا، بدلہ نہیں لینا. جس نے اللہ کی رضا کے لیے اختیار ہونے کے باوجود بدلہ نہ لیا، اللہ کریم جل والا اس بندے کو محض اس کی اس نیکی پہ اللہ بخش دے گا، اسے عزتیں عطا کرے گا. اللہ کے ولی کبھی بدلہ نہیں لیتے. میرے بابا جی حضور ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ شنیدم کے مردان راہ خدا، میں نے سنا ہے کہ مردان راہ خدا جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے. ہاں بات غیر شرعی امور کی ہے، دشمن نہیں، پیارا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، آپ اس کو ضرور ڈانٹیں، جتنا آپ کے اندر پاور اور طاقت ہے اس کو استعمال کریں، اسے برائی سے روکیں. نماز نہیں پڑھتا، حکم ہے اسے مار کے پڑھائیں. قرآن نہیں پڑھتا، اسے قرآن کریم کی طرف ترغبت دلانے کے لیے ڈانٹیں اسے. ایک بچہ ہے بستر میں پڑا ہوا، ماں باپ اگر کچھ نہیں کہیں گے وہ نمازی نہیں بن سکے گا. تو اختلاف اس گناہ کے ساتھ ہے جو وہ کر رہا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا، یہ بھی ایک گناہ ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہو گیا، حقوق اللہ معاف کر دے گا، ہم یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس نے حقوق العباد میں چوری کی یا اس کو غصب کیا تو وہ جواب دہ ہوگا، لیکن جس نے اللہ کے حقوق غصب کیے اللہ اس سے خوش تو نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. یہ اس کا کرم ہے کہ چاہے بخش دے، وہ چاہے تو حقوق العباد بھی بخش دے، مالک ہے. کسی کی اوقات ہی کیا ہے کہ اس سے پوچھے کہ اے مالک مولا اسے کیوں نہیں بخشا، اسے کیوں بخش دیا. وہ بہانے بناتا ہے، بخشش کے بہانے بناتا ہے، بخش دیتا ہے سبھی کو. وعدہ ہے نا اپنے محبوب کی امت سے. اب جو ذکر فکر والا عبادت گزار ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی موت جب آئے گی یقیناً وہ عبادت میں ہوگا. کیوں؟ اس کا ہر لمحہ ذکر میں گزرتا ہے. وہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو درود و سلام زبان پہ جاری ہے. وہ دنیا کے کاموں میں بھی مشغول ہے تو اس کے دل میں جو دوسروں کے لیے اچھے خیالات ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے. تو لہٰذا بات یہ میں کر رہا تھا، چلے کوئی بات نہیں، کل سب چیک کر رہے ہیں، ٹھیک. تو میں بات کر رہا تھا اللہ کے ولیوں کا انعام کیا ہے. انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم سب کو آگاہ فرماتے ہیں کہ میرے ولی تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. لوگ ابھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی پولیس رات تو سبھی نے عبور کرنا ہے، لمحے بھر میں عبور کر کے چلے جائیں گے اللہ کے ولی جو بخشے بخشائے. ان کا حساب و کتاب تو ہونا ہی نہیں ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی اس کے اوپر سے وہ گزرے گا، وارد ہوگا اس کے اوپر، لیکن بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ باقی لوگ ابھی حساب و کتاب میں ہیں، لیکن یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جو جنت کی نعمتیں بھی کھا رہے ہیں، اللہ کے دسترخوان پہ کھانا بھی کھا رہے ہیں. اللہ اپنے دست قدرت سے ان کے منہ میں لقمے ڈال رہے ہیں. اتنا بڑا کرم. اور پھر اللہ کے ولیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، یہاں تک بس نہیں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی جو بالوں میں پھیرنے والی کمیاں ہوں گی نا، وہ بھی سونے کی ہوں گی. سبحان اللہ. حوریں ہوں گی، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی. کتنا خوبصورت ماحول ہوگا، ان کو فکر نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو پہلے جنت میں داخل ہو گئے. یہ میرا رب ہے، بڑا کریم ہے، جس کو چاہے ایسا کر دے. تو ہم اللہ کرے ان میں شامل ہو جائیں کہ بغیر حساب و کتاب بخشے جائیں. ہم حساب کے قابل کہاں. من ہو سے با جس کا حساب ہوا یقیناً عذاب سے دو چار ہوگا. تو ہم کیوں حساب میں پڑھیں؟ ہم بے حسابے کام کریں. بے حسابے کام سے مراد ذکر بھی بے حسابہ، درود بھی بے حساب. قبول ہو جائے تو ایک پرچی کافی ہے. ترازو میں آقا کریم علیہ السلام رکھ دیں گے، ترازو بھاری ہو جائے گا، بس کافی ہے. لیکن یار ہم ترازو والے نہیں ہیں. ہم تو وہ نامہ اعمال کھولا بھی نہ جائے بس. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان آسان لینا.
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور ایک طرف آپ فرماتے ہیں حساب ہوگا تو ضرور عذاب ہوگا، یہ کیا فرمایا؟ یہ حساب آسان آسان، اس سے مراد یہ نامہ اعمال بند ہوگا، اللہ عطا کرے گا، فرمائے گا کہ اے بندہ مومن یہ تیرا نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں نے دے دیا، اگر اس کو کھولوں تو کیا بنے گا؟ تو عرض کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، بس اپنی دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس اے بندہ مومن تو نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پردے رکھے تھے، آج میں تیرا پردہ رکھتا ہوں، جو کچھ بھی ہے نا اس میں کھولنے کی حاجت نہیں ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ کے مقامات ہیں۔ اب میں اس نوجوان کی بات کروں گا جن کے والد گرامی جن کا نام ہے غیاث الدین، وہ ایک باغ اور 5 چکی چھوڑ کے جاتے ہیں، نوجوان بیٹا ہے، 15 سالہ عمر ہے، باغ میں پانی بھی لگاتا ہے، گزر بسر کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور چکی بھی چلاتا ہے، یہ سارے کام کاج 15 سالہ نوجوان ہے کر رہا ہے۔ ایک بابا جی تشریف لے آتے ہیں، بزرگ ہے، یہ بھاگ کے جاتا ہے، ان کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کو انگوروں کا خوشہ پیش کرتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ نوجوان ہے، اتنا قدردان ہے، سفید ریش بزرگوں کا اتنا احترام کرنے والا۔ جھولے سے اپنے اس زنبیل سے اس تھیلے سے ایک سوکھا ٹکڑا نکال کے دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ تم کھا لو۔ ادھر انگور تھے، مقابلے میں دیا کیا؟ سوکھا ٹکڑا، لیکن اللہ والا تھا نا، وہ بھی سمجھنے والا تھا، جوانی میں توبہ کرنے والا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، مگر ہماری جو نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں کہ بزرگوں کا احترام کرنا کیسے ہے۔ کاش کہ ہم بھی اپنی اولاد کو ادب سکھا دیں، ادب ہی بندے کو مقام بالا تک لے کے جاتا ہے۔ اب یہ جو بزرگ ان کو سوکھا ٹکڑا دیتے ہیں، وہ نوجوان جیسے ہی سوکھا ٹکڑا کھاتا ہے پیٹ میں اترتا ہے، اندر کی حالت بدل جاتی ہے۔ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تھے، اللہ کے ولی تھے، مقرب الہی تھے۔ اور یہ نوجوان کون تھا؟ یہ معین الدین چشتی اجمیری تھے رحمت اللہ علیہ۔ ان کی امی جان اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی امی جان آپس میں بہنیں تھیں، آپس میں آگے جا کے قریب ترین رشتے بنتے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ آل رسول ہیں، یہ بھی حسنی حسینی سید نجیب الطرفین، وہ بھی حسنی حسینی سید نجیب الطرفین۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کو 3 ماہ رہنے کا موقع ملا، بعض روایتیں ہیں 58 دن رہنے کا موقع ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں معین الدین چشتی اجمیری بھی، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بھی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، جب ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کہ اس ٹکڑے نے اندر کی حالت بدلی، تبرک، آپ کہیں گے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک لفظ ٹرم استعمال کرتے ہیں فیض، کہ بزرگوں سے فیض ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ فیض کیا ہے، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا فیض ہے، ایسے کیسے فیض مل سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو فیض ملا یا نہیں ملا؟ مجھے بتائیے، علم کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بیان فرما رہے ہوتے ہیں میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے آپ کی روایتیں آپ کی حدیثیں یاد ہی نہیں ہوتی، باقی سارے صحابہ کا حافظہ قوی ہے، وہ یاد کر لیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں دم کر دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ بادام کھایا کرو، سونف کھایا کرو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، آقا کریم علیہ السلام نے فضا میں ہاتھ بلند کیے، اس میں کچھ ڈالا، پھر بلند کیے، پھر کچھ ڈالا، فرمایا کہ اس کو پکڑو، سینے سے لگا لو، قوت حافظہ مل جائے گی۔ چاروں کونوں کو اکٹھا کیا، جیسے گٹھڑی باندھتے ہیں، مال زیادہ ہو تو گٹھڑی باندھی جاتی، 2 بندے مل کے چاروں کونوں کو آپس میں گانٹھ دیتے ہیں، مگر اس میں بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، یقین کامل رکھنے والے تھے، چاروں کونوں کو پکڑتے ہیں، ایسے بنا کے سینے پہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بس اس دن کے بعد ماں نسیت قط ابدا، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی بھولا ہی نہیں، قوت حافظہ مل گئی۔ بچائیے تو یہ تھا کہ سرکار فرماتے حافظہ تو دماغ میں ہوتا ہے، سر پہ چادر رکھ لو، نہیں، فرمایا سینے سے لگا لو، دل روشن کیا، قوت حافظہ مل گئی، فیض اسی کو کہتے ہیں۔ باتیں بہت ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، میرے کریم آقا علیہ السلام دودھ نوش فرما رہے ہیں، کچھ باقی بچا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تم پی لو، تھوڑا سا دودھ باقی بچا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پینے لگے، اس کے حضور اس میں کیا ہے؟ اب پیار سے پوچھتے ہیں،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے علم کا تبرک ہے، اے عمر تجھے اپنا علم دے رہا ہوں۔ حالانکہ اس کے مین جو وارث ہیں وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا ہیں۔ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، اور یہ ان کو فیض کب ملا تھا؟ یہ تو ایک سرکار کا فرمان تھا نا، لیکن پریکٹیکلی کہاں علم کا دروازہ کیسے بنے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کو جب غسل دیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں کے اوپر کچھ پانی کے قطرے تھے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے ان کو چوس لیا۔ فرماتے ہیں کہ بس وہ قطرے چوسنے کی دیر تھی، فیض نے اندر وہ روشن کیا، وہ نور عطا کیا کہ میں نے سب کچھ جان لیا جو مجھے کبھی پتا نہیں تھا، وہ سارا میں نے جان لیا۔ اب مجھے بتائیے فیض ہے نا، تو اسی طرح سوکھے ٹکڑے میں بھی فیض ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ اس باغ کو بیچ دیتے ہیں، چکی کو بیچ دیتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، 3 سال کے لیے مدینہ طیبہ کا سفر اختیار کرتے ہیں، وہاں جا کے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف تبرک دیا تو عالم دین بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے تبرک پہلے کھایا یا تبرک بعد میں ملا، دونوں صورتوں میں اس نے علم کے نور سے اپنے سینے کو روشن کیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالعہ نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا؟ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ سرٹیفکیٹ ملا، مگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ من علمنی حرفا صرت لہ عبدا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام۔ اب سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے مجھے فرمایا کہ میں علم کا شہر والی دروازہ ہے، تو میں علم کے وہ موتی لوگوں کی جھولیوں میں ڈالوں گا۔ کب ملے گا علم؟ جب اللہ عطا کرے گا۔ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ عطا کر دے، چاہے تو اللہ جل شانہ ڈیوٹی لگا دے کہ جاؤ مطالعہ کرو۔ اب مطالعہ کیسے ہوگا؟ مطالعہ یہ ہے کہ اللہ نبیوں کو ڈائریکٹ علم عطا کرتا ہے، پھر ان کے صحابہ کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے رہو، ان سے سنتے رہو، اکتساب فیض کرتے رہو۔ یہ ایک نظر کا فیض ہے، ایک خبر کا فیض ہے۔ خبر یہ ہے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، عالم دین بنیں گے، تب علم آئے گا۔ نظر یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی تو اس کو آپ کو کیمیا بنا دے گی، جب کیمیا بن جاؤ گے تو پھر کتابیں بھی خود بخود سینے میں آ جائیں گی۔ لیکن اللہ کے ولی پھر بیٹھتے نہیں ہیں، پھر شب و روز ایک کر دیتے ہیں، علم کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ اب جو بیٹھے بیٹھائے کہتے ہیں کہ علم مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ والے کی خدمت اس لیول پہ کی، اگر اس کی نگاہ پڑ گئی اور مقبولیت نصیب ہو گئی، پھر ایسا ہوتا ہے۔ ایک ہی واقعہ اس حوالے سے عرض کر دوں، حضرت محدث اعظم قبلہ سردار احمد صاحب جو کہ فیصلہ آباد میں ہیں، ان کا مزار پر انوار رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، ان کے پاس ایک اماں جان آتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا یتیم ہے، اسے اپنے درس میں رکھ لو، اسے عالم دین بنا دو۔ کہتے ٹھیک ہے، اسی درس میں چھوڑ جاؤ۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ کند ذہن تھا، اس کی یادداشت اتنی نہیں تھی۔ اماں جی نے آ کے پتہ کیا کہ حضور میرے بیٹے کے حوالے سے میں پوچھنے آئی ہوں کیسا بچہ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کند ذہن ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، آپ اسے لے جائیں، یہ نہ ہمارے کام کا ہے نہ آپ کے کام کا ہے، اسے مزدوری کروائیں، کام کاج کرے، آپ کو کما کے کھلائے، یتیم بچہ ہے، باپ سر پہ نہیں ہے۔ اب ماں دست بستہ کہتی کہ حضور اسے اپنے خادموں میں رکھ لیں، عالم دین نہیں بن سکتا نا، قوت یادداشت اس کی نہیں ہے نا، اسے اپنے خادموں میں رکھ لیں۔ اب آپ فرماتے ہیں میں خادموں میں رکھ کے کیا کروں گا، میرے پاس سارے خادم ہی ہیں، یہ جتنے نئے بچے خدمت گزار ہیں سارے۔ ماں تو ابھی بولی نہیں، وہ نوجوان جو چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی بالغ ہونے کی عمر میں تھا، وہ کہتا ہے یتیم جو تھا لیکن بزرگوں سے پیار کرنے والا تھا۔ فیض ایسے نہیں ملتا، بندہ کہتا نا بس ایسے ہی آئے تو سینے سے لگا، نہیں یار، اس کے پیچھے بہت سارا ورک ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، خدمت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے نظر پڑتی ہے۔ جیسے نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی سے کسی نے پوچھا کہ جو نظر حضور امیر خسرو پہ کی ہے ہمارے اوپر بھی ڈال دینا۔
فرمایا پہلے امیر خسرو تو بن کے آؤ نا، اس طرح کا ادب لے کے آؤ، اس طرح کی عبادت لے کے آؤ، اس طرح کا عقیدہ لے کے آؤ، اس طرح کا ذوق اور شوق لے کے آؤ۔ ایسے بیٹھے نظر کر دوں، ایسے نظر ہوتی ہے؟ نظر ہو کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ یتیم بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضور آپ نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں نا، میں بھینسوں کو چارہ ڈالا کروں گا، مجھے آپ یہیں اپنے پاس ہی رکھ۔ ماں کہتی کہ دیکھیں میرا بیٹا راضی ہے۔ میں اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر میری بھینسوں کو چارہ ڈالو گے نا میں کچھ نہ کچھ پیسے بھی دیا کروں گا۔ ماں کہتی کہ وہ آپ کی شفقت ہے کہ یتیم بچہ ہے، اگر آپ کچھ خدمت کر دیں گے تو آپ کی مہربانی، نہیں کریں گے ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ 1 سال گزرا، اب 1 سال کی بات ہے۔ 1 سال کے بعد جب اس ادارے کے جو دین کے طالب علم تھے ان کو جب سند امتیاز دینے لگے، جو 6-7 سال مکمل کر چکے تھے، جب ان کو سند امتیاز دینے لگے، ان کی دستار بندی ہونے لگی، سب سے پہلے آپ نے جس کا نام پکارا وہ وہی یتیم بچہ تھا۔ اب دستار بندی ہو رہی علماء کی، محدث اعظم حضرت قبلہ سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس بچے کا نام پکارتے ہیں جو یتیم ہے، اور اس کے سر پہ اپنے سر سے اتار کے دستار پہناتے ہیں، اپنا جبہ پہناتے ہیں۔ اور باقی جتنے دین کے طالب علم تھے جو کئی سالوں سے وہاں پڑھ رہے تھے، ان کو جو شہر سے منگوائی ہوئی دستاریں تھیں روٹین میں وہ باندھ دی۔ سارے حیران تھے کہ جو بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے اس کو اپنی دستار اور اس کے اوپر اپنا خرقہ اور اپنا جبہ، یہ عجیب ماجرا ہے۔ کہنے لگے کہ اس نے جو ہماری خدمت کی ہے نا، یہ بھی کوئی کم بندہ نہیں ہے، یہ بھی عالم دین بن چکا ہے۔ وہ 6-7 سال لگا کے عالم دین بنے، یہ نظر کا فیض تھا، وہ خبر تھی، یہ نظر تھی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جب وہ طالب علم روٹین میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، جہاں کسی معاملے کا مسئلہ ہوتا تو یہ پاس سے گزرتا کام تو وہی اپنا کرتا رہا، بھینسوں کو چارہ ڈالتا رہا، جاتے جاتے بتا دیتا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہو، یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، یہ قرآن کی آیت اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ تو اس موضوع کی اگر میں بات کروں بات طویل ہو جائے گی، ٹائم میرے پاس 10 منٹ ہے صرف۔ میرے بابا جی حضور بابا جی غلام جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس بھی ایک ایسا خادم تھا جس کی ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ باورچی کا کام کرتا تھا، آنے والوں کے لیے لنگر پکایا کرتا تھا۔ ان کا ایک دوست تھا، وہ چلا گیا، حافظ بنا، عالم دین بنا، واپس آیا، کہنے لگا تو نے اپنی ساری زندگی خراب کر دی، کیا سیکھا؟ کیا تم حافظ بنے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، میں تو صرف یہی یہاں پہ کھانے پکاتا ہوں۔ اس نے بڑے تانے دیے۔ وہ حضور قبلہ غلام جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور اس طرح یہ تانے دے رہا ہے مجھے۔ فرمایا کہ تم حافظ بن کے آئے ہو، عالم دین بن کے آئے؟ کہنے لگے جی حضور میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنے سال گزارے، اس کو آپ نے کس کام پہ لگا دیا؟ آپ نے فرمایا مسئلہ نہیں ہے، آپ قرآن سننا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور جب اسے حافظ بنایا نہیں، یہ سنائے گا کیا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، سنیں اس سے۔ آپ نے کپڑا ڈال دیا، فرمایا بیٹا سناؤ اس کو۔ اس نے قرآن سنانا شروع کیا، مرید ہے، خادم ہے، باورچی ہے، لیکن 15 سپارے سنا دیے مسلسل ایک ہی نشست میں۔ آپ نے فرمایا اب تیری باری، اب تو سنا۔ وہ پہلا پارہ بھی نہیں پڑھ سکتا، قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا حضور یہ آپ کی نگاہ کا فیض ہے، ورنہ میں نے جتنے سال لگائے ہیں میں اس قابل نہیں ہوا، یہ آپ کی نگاہ پڑی ہے تو اس قابل یہ بن گیا۔ حضور کیا بتائیں، یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے، کاش کہ وہ بندہ اس اہل ہو، نگاہ کا فیض لینے کے لیے بھی اہل بننا پڑتا ہے، خادم بننا پڑتا ہے۔ تو یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کئی سال گزار دیتے ہیں، پھر حضرت خواجہ عثمان ہرونی جو نیشا پور میں تھے وہاں چلے جاتے ہیں، ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، ان سے دستے فیض لیتے ہیں، ان سے دستے بیعت ہوتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ 20 سال ان کی خدمت کی، ان کا بستر بچھاتے، ان کے کپڑے اٹھا کے رکھتے، پریکٹیکلی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ 20 سال کے بعد اب دیکھیے کتنا ٹائم لگا، ہم نے تو سوچا کہ بس ایسے ہی بس نظر پڑی تو یہ ہو گیا، نہیں یار، نظر کے پیچھے بھی کچھ کمال ہوتا ہے۔ تو معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کو آپ کے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ آؤ تمہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جائیں۔
پہلے حرم کعبہ میں جاتے ہیں، حتیم کعبہ میں جا کے عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں نے تیری دین کے لیے یہ بندہ تیار کیا، اسے قبول فرما، آواز آتی ہے کہ اسے ہم نے اپنے مقبولین میں شامل کر لیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے جاریوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں، خود بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے معین الدین تم بھی سلام عرض کر لو نا۔ جب معین الدین سلام عرض کرتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے وعلیک السلام یا سلطان الہند، اب ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ اب یہ اکتساب فیض تھا، پہلے صرف خبر تھی، اب نظر ہے، اب کریم آقا علیہ السلام ہند کا سلطان بنا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آگے سے جواب آیا یا وعلیک السلام یا شیخ المشایخ، اے پیروں کے پیر تجھے سلام۔ آقا کریم علیہ السلام نے اتنا بڑا عہدہ دیا، یہاں تشریف لے آئے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک خادم وہ ان کو دیا، آج بھی اس خادم کی اولاد آپ کے دربار گوہر بار کی متولی ہے۔ وہاں پہ جتنے خادم ہیں 800 سال سے انہی کی نسل چلتی آ رہی ہے۔ تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خادم آپ کا آج بھی وہی ان کی نسل چلتی آ رہی۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ۔ دو باتیں اور کر کے ریڈ کرتا ہوں۔ آپ جب تشریف لائے نا تو 40 لوگ آپ کے ساتھ معتقدین میں شامل ہو کے دستے بیعت ہوئے۔ 40 لوگوں کے قافلے کے ساتھ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں اس وقت کا جو پرتھوی راج تھا اس کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں پہ نہ بیٹھے، یہاں پہ ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھنے۔ میں کہ نہیں، یہ روئے زمین فقیروں کی ہوتی ہے، تم کون ہوتے اٹھانے والے؟ انہوں نے مجبور کر دیا۔ اب خدام عرض کرتے ہیں حضور ان کے لیے بد دعا دیں، آپ فرماتے نہیں بد دعا کرنے والے ہم نہیں ہیں، یہ اونٹ بٹھانا چاہتے بٹھا لیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ صرف راجا کے اونٹ بیٹھ سکتے ہیں، کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ راجا یہ کر دے گا وہ کر دے گا، پتہ نہیں کتنی دھمکیاں لگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر راجا کے اونٹ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے، مسئلہ ہی نہیں، یہ جگہ ان کی اونٹوں کی، پھر اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، آپ آگے چلے گئے، لیکن اونٹ رات ساری بیٹھے رہے۔ صبح جب چرواہے لے کے جانے لگے کوئی بھی اونٹ اٹھتا نہیں ہے، بس بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کہنے والوں نے کہا کہ حضرت کے منہ سے لفظ نکلے ان کو مناؤ، تو ان کے پیچھے کے ان کو راضی کیا۔ آپ نے پھر آ کے ان اونٹوں کو کہا تو وہ اونٹ اٹھے۔ یہاں تک بس نہیں، وہی پرتھوی راج کا وہ راجا، اس نے پھر بڑے بڑے جادوگر بلائے، کم از کم 8 ایسے برہمن اور ایسے جادوگر جس کو سادھو بولتے ہیں وہ بلائے۔ بلانے کے بعد مقابلے کے لیے بھیجا، وہ رسیاں پھینکتے ہیں، آپ بس اشارہ کرتے ہیں، ان کی رسیاں ختم ہوتی جا رہی، یہاں تک کہ ان کی بہت ساری ایسی باتیں، ایون کہ وہی واقعہ جو حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے ساتھ بھی پیش آیا وہ یہاں بھی پیش آیا کہ ایک جادوگر تھا، فضا میں اڑنے لگا، ہرن کی کھال اس نے اپنے نیچے رکھی، اس کے اوپر کھڑا ہوا، فضا میں بلند ہوا، آپ نے اپنے جوتے کو حکم دیا، اس کے سر پہ برسنا شروع ہو گیا، نیچے آ گئے۔ 8 کے 8 سادھو جو تھے وہ گنگ ہو گئے، آپ کے قدموں میں پڑ گئے اور اسلام قبول کر گئے۔ پھر آپ کو اللہ جل شانہ نے یہ قدرت دی تھی کہ وہ جو جھیل تھی جس کو انا ساگر کہتے ہیں، وہاں سے آپ وضو بھی کرتے، غسل بھی کرتے، آپ کے مریدین بھی وہاں غسل کرتے۔ راجا کو پتا چلا، اس نے پابندی لگا دی کہ ان کو یہاں سے پانی نہیں لینے دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مرید کو کہنے لگے بس 1 لوٹا بھر کے لے آؤ، بعد میں ہم پانی اس سے نہیں لیں گے، اگر راجے کی جھیل ہے تو ٹھیک ہے رہے، لیکن 1 لوٹا بھر کے لاؤ۔ لوٹا دیا، اس نے جا کے اسی انا ساگر جھیل میں لوٹا ڈالا، ساری جھیل کا پانی اس میں آ گیا، سبحان اللہ۔ وہ 1 لوٹے میں بھر کے لے آیا۔ اب سارے راجا کو خبر دیتے ہیں، راجا پریشان ہو جاتا ہے، دوبارہ ان کو منا کے لاتے ہیں کہ یہ ہماری جھیل کا پانی ہمیں واپس دے دو، ہم کچھ نہیں کہتے۔ آپ فرماتے اس لوٹے کو دوبارہ اس میں ڈال دو، لوٹا الٹایا جاتا ہے، ساری جھیل جو ہے دوبارہ پانی سے بھر جاتی ہے۔ بڑے واقعات تھے، اور حقیقت یہ ہے، یہ فیض بھی آقا کریم علیہ السلام کا فیض ہے۔ صلح حدیبیہ تھی، تھوڑا سا پانی تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا ید اللہ والا ہاتھ اس میں ڈالا جاتا ہے، 1500 صحابہ کے لیے، ان کے سواریوں کے لیے پانی کافی اور وافی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے، ہزاروں میں بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک چھوٹے سے برتن میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے ہاتھوں سے
اتنا پانی کہ 1500 لوگ سیراب ہو سکیں اور جانور بھی پانی پی لیں، اتنا پانی آ سکتا ہے تو کوزے میں بند بھی ہو سکتا ہے۔ فیض میرے کریم آقا علیہ السلام سلطان الہند بنا کے بھیجا تھا نا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ آپ کا مزار پر انوار وہاں پہ بنا، اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا بادشاہ تھا وہاں کا، وہ حاضری کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک یا دو نہیں، کافی سارے نابینے وہاں اکٹھے۔ پوچھا یہ بھکاری ہیں؟ کہنے کہ نہیں حضور ہم بھکاری نہیں ہیں۔ میں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہو، کس لیے آئے یہ بتاؤ، اپنا مقصد بتاؤ۔ اب بادشاہ وقت پوچھ رہا ہے۔ ایک نبینا بولا کہ حضور اصل میں آنکھیں نہیں تھیں، ہم نے کہا وہاں جا کے کچھ عرصہ بیٹھیں گے، لنگر کھائیں گے، دعا کریں گے، اللہ آنکھیں دے دے گا۔ میں ابھی تک آنکھیں ملی نہیں۔ کہنے کہ نہیں حضور، تم بتاؤ تم کس لیے آئے تھے؟ جتنے نابینے تھے ایک ہی فکرہ استعمال کرتے کہ جی حضور آنکھیں لینے آئے تھے لیکن ابھی تک ملی نہیں۔ پھر میں ان کو سیکورٹی ان کے گرد کھڑی کر دو، ایک کو بھی جانے نہیں دینا۔ میں ابھی اس مزار شریف پہ سلام کرنے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، اگر ان کی بینائی واپس نہ آئی تو یہ اتنے منحوس ہیں، ان کی تو میں نے گردنیں اڑا دینی ہیں، ان کو قتل کر دوں گا، اس لیے کہ ان کو مانگنے کا ابھی تک سلیقہ نہیں آیا۔ اللہ والوں سے مانگا کیسے جاتا ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلائے کیسے جاتے ہیں؟ اتنے عرصے سے بیٹھے، بس یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب ان کی جان پہ بن گئی کہ اب تو ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے کہ مالک مولا تیرے ولی کا واسطہ جو اس مزار پر انوار پہ لیٹا ہوا جس کے دربار پہ ہم ہیں، اے مالک مولا ہماری بینائی دے دے ورنہ ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ بادشاہ سلامت مزار پر انوار سے حاضری دے کے واپس آتا ہے، ان کی بینائی واپس آ چکی ہے۔ جتنے نابینا تھے سارے بینائی پا چکے ہوتے ہیں۔ حضور والا اللہ کے بندوں کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ مشکلیں آسان نہیں ہوتی، یہ من گڑت باتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس بیچارے کی کوئی مشکل آسان نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ اس کے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے۔ جس کے پاس عقیدہ ہوتا ہے اس کی ساری مشکلیں اللہ آسان کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پیش ہو۔ تو ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ کوئی سوال اگر کوئی کرنا چاہے؟ جی بابا جی۔